بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قلب اور سینہ کی روشنی کے لیے، جلا کے لیے، قلب کو آئینہ بنانے کے لیے نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ اعمال، وظائف، چلہ کشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر وہ جلا، وہ روشنی پیدا ہو جائے، جب کسی کے سامنے کھڑا ہو، بات کرے تو اس کے اندر اپنا عکس نظر آئے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ روایت ہے کہ ابو جہل نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انتہائی ذلت آمیز رویہ اختیار کیا۔ کتنا بدصورت ہے۔ اسی لمحہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اے کائنات کے خوبصورت ترین انسان، تمام اخلاق محاسنہ کے مالک، کیسا خوبصورت، کیسا پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ پاس کھڑے شخص نے کہا کہ ایک ہی شخص کو دو آدمیوں نے دیکھا، ایک نے اتنی حقارت اور ذلت سے اور دوسرے نے اتنی اعلیٰ و عرفہ نظر سے دیکھا۔ تو جواب ملا، یہ آئینہ ہے۔ آئینہ ایسا ہے کہ بندہ جس حال میں ہوگا وہ اسی حال میں دکھائے گا۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرو جو آئینہ کی مثل ہوں، جو کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور ایسے آدمیوں کا ساتھ اختیار کریں جو سایہ کی طرح ہوں، جو کبھی ساتھ نہ چھوڑیں۔ سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو لہٰذا جو شخص اپنے دل کو جلا بخشے، اس کو آئینہ بنائے، اس کو شیشہ بنائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تنہائی میں اٹھے، شب بیدار بنے، جب سارے لوگ جاگ رہے ہوں تو وہ اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حمیدہ وہ ساری حمیدہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام پڑھے، اپنے نام کے اسم کے عدد کے مطابق، جو بندے کا اسم ہے، جو اس کا نام ہے، جو اس کا مسمہ ہے، اس کے جتنے بھی عدد ہیں اس کے مطابق پڑھے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا اس کے مطابق کم از کم 100 بار پڑھ سکے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ یا جلیلو تجللت بالجلال، یا جلیلو تجللت بالجلال، والجلال فی جلال جلال کا یا جلیلو، یا جلیلو تجللت بالجلال والجلال فی جلال جلال کا یا جلیلو۔ اس کو پڑھے تو اس کا قلب مثل آئینہ کے ہوگا، وہ اپنے نفس کو ایسے جلا بخشے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ وہ دل کے جتنے بھی تاثرات ہوتے ہیں، وہ جذبات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، افسردگی کے عالم میں دل افسردہ ہوتا ہے، چہرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرجھایا نظر آتا ہے۔ دل کے اندر خوشی ہو تو چہرہ بھی کھلکھلاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، اندر کا موسم صاف ہونا تو باہر کا موسم حسین ہے ہی ہے، صرف اپنے اندر کے موسم کو حسین بنانا چاہیے۔ تو اس میں جلالہ سے
آپ اپنے قلب کو جلا بخشیں۔ شیخ ابو عثمان حیری کا اپنے ارادت مندوں کو یہ حکم تھا کہ مسجد میں ابتدائی طور پر ہمیں سب سے بڑا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ ہم پر منکشف کرے اس کی وجہ سے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انوار و تجلیات، جو واردات، جو فتوحات ہم پر نازل کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، کسی معلوم چیز پر رات نہ گزاریں۔ جو شخص ہم سے برا سلوک کرے اپنی ذات کے لیے اس سے بدلہ ہرگز نہ لیں، بلکہ ہم معذرت چاہیں اور اس کے لیے تواضع کریں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی کو عطا کرتا ہے اور جو اللہ کی رضا سے روکے رکھتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ اور جب ہمارے دلوں میں کسی کے لیے حقارت پیدا ہو جائے تو ہم اس سے معذرت کر کے اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں۔ نفس سب سے بڑا دشمن ہے، سب کا سب ظلمات ہے نفس، اور اس کا چراغ، اس کا ستر، اس کا باطن ہے۔ اس کا جو چراغ ہے وہ باطن ہے، اور اس چراغ کی روشنی توفیق الہی ہے۔ جس آدمی کے باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سر نہ ہو وہ ہمیشہ تاریک اور ظلمت میں رہتا ہے۔ اور حقیقت سر کیا ہے؟ اس کا چراغ اس کا سر ہے۔ انسان اللہ کا راز اور اللہ انسان کا راز ہے۔ شیخ کی اس سے مراد، سر سے مراد یا اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اخلاص ہے۔ بندہ اس کے سبب سے جان سکتا ہے کہ حادثات اللہ کی جانب سے ہیں، عطا اس کی جانب سے ہے، محبت اس کی جانب سے ہے، بغض اس کی جانب سے ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کی مصنف، انہوں نے لکھا ہے کہیں گھوڑے پہ جا رہے تھے تو کہیں راستے میں گھوڑے کو ٹھوکر لگے، گر پڑے۔ مریدوں نے، ارادت مندوں نے انہیں اٹھانا چاہا، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے دیکھنے تو دو کہ قرآن پاک میں کس جگہ پہ میرا اس جگہ پہ اس وقت میں اس گھوڑے سے گرنا لکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، اس آیت پہ جب نظر پڑی نا، گہرائی میں جا کے اس کا معنی دیکھیں تو اس لیے اپنے دل کو اگر کیا کرنا چاہتے ہیں، جلا بخشنا چاہتے ہیں، اس کو نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، اس کی دھند کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ذلت آمیز رویہ اسے اختیار نہ کریں، غلطی اس کی بھی اگرچہ ہو لیکن معافی تم مانگ لو، تم تواضع اختیار کر لو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو اس لیے اس وظیفے کو اپنائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر وہ جلا، وہ روشنی، وہ نور پیدا کر دیتا ہے۔ انوارات و تجلیات تو سارے اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، اور ایسا جلال اور ایسا کیف پیدا ہوگا کہ آپ کی ہیبت کوئی نہیں برداشت کر سکے گا۔ میں معذرت چاہا کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ہمیشہ کمنٹس میں یا کال پہ یہ کہا کرتے ہیں کوئی ہلاکت کے لیے، کوئی دشمن کو زیر کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائے۔ بکتابیں بھری پڑی ہیں،
بے شمار عملیات کی، بے شمار یوٹیوب پہ آپ کو وظیفے دشمن کو قدموں میں جھکانا، اس کو ناک سے لکیریں نکلوانا، اس کو ذلیل و خوار کرنا، اس کو یہ کر دینا، اس کو وہ کر دینا، ساری یوٹیوب بھری پڑی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں ایسے عمل کو بیان کرنے سے۔ آج یہ لوگ اپنا مطلب نکل کر کنارے ہو جائیں گے، کل یہی عمل ہمارے گلے کا پھندا ہوگا۔ جو بندہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو کے درمیان اختلافات پیدا کرا دو، اگرچہ وہ منہ بولی ڈیمانڈ کے مطابق ہدیہ دیتا ہے، شکرانے دیتا ہے، فیس دیتا ہے، جو مرضی کرتا ہے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ جو آفر کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جس کے خلاف کروا رہا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تمہارے درمیان دونوں نزدیک دونوں برابر ہیں۔ ایک پیسے دے کے تمہیں خرید رہا ہو اور تمہیں دوسرے کی خبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک دونوں فریقوں کو نہ دیکھا جائے، سنا جائے، اس وقت تک کوئی ایسا عمل نہ کرے جو کل تمہارے گلے کا پھندا بن جائے۔ یا جلیل تجللت بالجلال بالجلال فی جلال جلالک یا جلیل، اس کو آپ ایک کیف کی صورت میں پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔